السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا جی، راشد بھائی لوگ کے گھر کے پاس ہی ابراہیم لوگ کا گھر ہے۔ ابراہیم کو آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ جو نئے بہن بھائی ہیں انہیں میں بتا دوں، ابراہیم کو بلڈ کینسر ہے، بلکہ یہ میرا خیال ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، برون میرو کا کوئی معاملہ ہے، اس کا کینسر ہے۔ تو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ابراہیم کی۔ شکر الحمدللہ، اللہ پاک ان بہنوں کو بے حساب اجر دے۔ انہوں نے کچھ مدد بھی بیچ میں ابراہیم کی تھی، ایک بار بھی نہیں 2 بار کی تھی۔ تو اللہ پاک ان کو اپنے غیب کے خزانے سے اور عطا کرے۔ ابراہیم کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ ابراہیم داخل تھا، یہ کل ہی واپس لائے ہیں۔ 3 4 دن داخل رہتا ہے۔ کیمو ہو رہی ہے ابراہیم کی، جس کی وجہ سے ابراہیم کے کافی بال وغیرہ بھی جڑیں اور اب کچھ گولیوں پر آ گیا ہے۔ اچھا جی، یہاں میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، میں پہلے بھی آپ کو بتایا ابراہیم کا یہاں پہ 12 کوہ کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ ہاسپٹل کا نام بھی میں بہن سے پوچھ کے بتا دوں گا، میری ماموں زاد بہن ہی ہیں، ان کا بچہ ہے یہ، کیسر بھائی لوگ کا جو ہے نا بانجا ہے، سگا بانجا، یہ تو میرا بھی بانجا، کیسر بھائی لوگ کا سگا بانجا ہے۔ اچھا، ان کا زیادہ کام جو ہو رہا ہے نا، جو سارا معاملہ کچھ ان لوگوں نے اپنے پاس سے کیا ہے، شکر الحمدللہ۔ اتنے برے حالات نہیں تھے، درمیانے تھے، اس کے ہمارے جیسے لوگ تھے۔ یہ امتحان آ گیا، اپنے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ سارا معاملہ گیا۔ ابھی بھی اپنے پاس سے کر رہے ہیں۔ صحت کارڈ پہ ان کا معاملہ زیادہ چل رہا تھا، جس میں میرا حال ہے 10 لاکھ کا بیلنس کا اکاؤنٹ کا وہ ہوا ہے، ان کا خرچہ جو بھی ہاسپٹل کا ہوا ہے۔ اب وہ کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے، ختم ہو گئی پیسے۔ اب وہ بتایا گیا ہے کہ جی جولائی کے 3 4 مہینے بعد، جولائی کے آخر میں وہ کارڈ پھر ریچارج ہوگا۔ تو اب جو ہے نا جولائی تک ان کے لیے معاملات بڑے خراب ہیں۔ اعظم بھائی کی روزگار کا ایک واحد ذریعہ جو ہے نا، ان کے پاس ایک سزوکی ہے، جو پبلک کی ٹرانسپورٹ پہ وہ چلاتے ہیں۔ یہاں سے سواری بازار لے جاتے ہیں، بازار سے یہاں لے آتے ہیں، وہ ان کی روزی کا واحد ذریعہ ہے۔ تو ان کے والد صاحب وہ کرتے ہیں، تو اب وہ اس حد تک بیچارے پریشان ہو گئے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں وہ گاڑی بیچنے کا۔ تو میں یہاں سے اپیل کروں گا، میں یا میرا کوئی اور ایسا وہ نہیں ہے کہ جو ان کی اس معاملے میں کوئی مالی مدد کر سکے۔ میں اللہ جانتا ہے، میں پہلے بھی ایک مڈ مین کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ معاملہ آپ لوگ کے آگے رکھتا ہوں، اور آپ لوگ سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں، صاحب استطاعت جو لوگ ہیں وہ اس معاملے میں ابراہیم کے ساتھ ضرور تعاون کریں، اللہ پاک سے دعا بھی کریں، اللہ پاک اس امتحان میں ان کو کامیابی کے ساتھ نکالے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بیماری اتنی محنت اس کی والدہ کر رہی ہے، یقین مانیں وہ یہاں بازار تک نہیں جاتی تھی، اب وہ بیچاری یہاں سے 12 کوہ اسلام آباد کا علاقہ، یہاں سے لوکل ٹرانسپورٹ پر گرمی سردی میں وہ لے کے جاتی ہے، لے کے آتی ہے۔ والد بیچارہ روزگار کرے یا ساتھ جائے، تو اللہ پاک بچائے امتحان سے، ہر کسی کو بچائے، اور اللہ پاک ان کا یہ معاملہ آسان کرے۔ تو میں یہ آیا ہوں، میں نے سارے حالات پتہ کیے ہیں بہن سے، تو مجھے یہ معاملے کا پتہ چلا ہے۔ پتہ تو مجھے پہلے بھی تھا، آج میں گھر پہ آیا ہوں، تو پہلے بھی وہ چاچی کے میں نہیں کروں گا، دوسرا تیسرا نہیں کرے گا، وہ جیسے بھی کریں گے، لیکن اللہ پاک نے جو ہے نا انسان ہمدردی کا جو ہے نا یہ معاملہ رکھا ہے، تو میں امید کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ وہ کوئی نہ کوئی اسباب ان کا بنائے اس معاملے میں۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ہاں، تو چلے یہ ہے کہ اب جاتے ہیں نا، جب ان کو ہفتے میں 2 بار بلایا جاتا ہے، ان کی کچھ پریشانی کم ہو جائے۔ جاتے ہوئے بھی کرایہ لگتا ہے، واپسی میں بھی، پھر وہ وہاں پہ پیسے لیتے ہیں۔ ابھی کہتی ہے کہ ابھی بھی جو ہے نا پچھلے ہفتے میں بھی 40,000 روپیہ ہمارا لگا ہے، تو وہ پھر کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب اتنا نہیں ہو تو کسی نہ کسی سے پھر ادھار لیتے ہیں کہ بچے کو تو لے کے جانا ہی جانا ہے نا۔ اچھا، اس کے ابراہیم کو داخل اس لیے کر دیتے ہیں، ایک تو کیموں کے لیے، دوسرا ابراہیم کا نا وائٹ سیل
اور خون وغیرہ میں کافی کمی ہو جاتی. ابھی اسے 3-4 بوتلیں ابھی داخل کیا تھا, لگی ہیں, ابھی یہ واپس آیا. 8,000 روپے کی ایک بوتل کے لیے لگوائی تھی, 4 بوتلیں لگی ہیں 8,000 کی سفید. وہ جو خون ہوتا ہے نا وہ مہنگا ہوتا ہے. وہ کہہ رہی ہے کیونکہ باجی بھی بتا رہی تھی, بہن میری بتا رہی تھی, دیکھیں بیچ میں سے کہہ رہی ہے کافی بہتر ہو گیا, ابھی بھی بہتر ہے شکر الحمدللہ, یہ نہیں کہہ رہے, لیکن انہوں نے بولا تھا کہ مہینے کے مہینے لے کے آنا اور اس کو گولی دیں گے, اس گولی پہ جو ہے نا اس کو چلا رہے. لیکن وہ جو گولی آدھی تھی, آدھی سے انہوں نے پوری کی ہے, اس میں سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے, پھر ان کو داخل کروانا. جو میڈیکل کے معاملات سمجھتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہوں گے. بس یہ عرض تھی میری آپ لوگ سے. اچھا جی, واپس آئیں. یہاں سونیا حلوہ کر رہی ہے, تھوڑا سا کڑھائی کو اگنور کیجیے گا. یہ ہمارے پہلے میں نے بولا کوئی ہمارے پاس برتن نہیں ہے, کیونکہ ہمارے برتن ہمارے گھر میں ہیں, تو یہاں پہ جو ایسے ہم لوگوں کو برتن نہیں ہے. بابا آپ سے کالی, اندر سے کیسے کالی ہوئی ہے؟ اندر سے یہ بیٹا میرا حل ہے, یہ پرانی کڑھائی ہے نا, وہ ہو جاتی ہے اس طرح کی. کام میں آ رہی ہے. ایسی کڑھائیاں زیادہ ہوٹلوں پہ ہوتی ہیں, جو ڈھابا اسٹائل کے ہوٹل ہوتے ہیں نا, ان پہ یہ کڑھائیاں ہوتی ہیں. تیار ہو گیا. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے. ڈرائی فروٹ وغیرہ اس میں, وہ ڈرائی فروٹ پہ ڈالیں. ڈرائی فروٹ تو نہیں ہے, پلیٹوں میں ڈالو. اچھا جی, ہم لوگ سردیوں میں جب آتے تھے تو بارش ہوتی تھی, ہم لوگ کی سیٹر پہ باہر اس کو نکال کے اور جو ہے نا چولہا جلا کے کوکنگ کرتے تھے. تو گرمیوں میں بھابھی نے اب باہر رکھا ہوا ہے, ان کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور روٹی بنا رہی تھی, تو میں نے بولا ذرا سا میں شیئر کر دوں. بھابھی کہہ رہی ہے کہ اس پہ بیٹھ کے نا روٹی بنا رہی تھی, تو میز پہ اگر بیٹھ جاتی تو یہ ٹوٹ جاتی, تو پھر یہ کیا ہوتا. اس پہ آپ آتی نہیں, آپ کے لیے یہ کرسی رکھی ہے. تو میں نے یہی بولا ہے نا, مجھے بول رہی ہے بھابھی کہ وہ میری کہ آپ جو ہے نا آپ دکھاؤ, تو دکھانے کے لیے میں اس کرسی پہ بیٹھ سکتی ہوں. اب میں مجبوراً اپنے لیے چوکی لے کے میں بیٹھی ہوں, تو میں نے بولا آپ اس کا مطلب ہے روٹی نہیں بنانا چاہتی, روٹی مجھے ہی بنانی ہے. اور یہ بول رہے ہیں کہ آپ کیسے بناؤ گی, تو روٹی اس طرح بنتی ہے. ٹیبل رکھا ہے چھوٹا, اور چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا؟ نہیں جل رہا ہے, آواز آ رہی ہے. جی جل رہا ہے روٹی چولہا. تو پینڈی بنائی ہے بھابھی نے, رات کے کھانا ہے, تو ابھی روٹی بنا رہی تھی, تو میں نے بولا چلیں میں تھوڑا سا ویڈیو شیئر کر رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ کہ گرمیوں کا بھی باہر کا کھانا وغیرہ بناتے ہیں کھلے مال میں, اچھا لگتا ہے. ہم لوگ بناتے تھے, لیکن ہمارا جو گرمیوں کا کچن ہوتا تھا نا, ایک دیوار کے ساتھ ہم لوگ دیوار اس طرح بیٹھ کے آگ پہ روٹی بناتے تھے اور کھانا بناتے تھے. اندر کمروں میں نہیں جا سکتا تھا صحیح, کیونکہ گرمی ہوتی تھی, تو ایک سائڈ پہ ہم لوگ بھی روٹی بناتے تھے. تو وہ مجھے یاد آ گیا آج میرا بچپن کے میں اس طرح. اچھا تقریر نہیں کرنی, روٹی بناؤ. روٹی ابھی تک ایک نہیں بنائی, تقریر میں نہیں بنا رہی تھی روٹی بھابھی بنا رہی تھی, لیکن اب مجھے بنانی پڑے گی, کیونکہ وہ جو بھابھی جو اٹھ کے چلی گئی, کرسی ٹوٹ جاتی تو نام میرا آتا کہ میری جو ہے نا نان میری سونیا باجی آئی تھی. مجھے باجی بولتی ہیں جی, میری عزت کرتی ہے بھائی مجھ سے بڑا ہے, لیکن وہ مجھے بولتی کہ میری کرسی توڑ کے چلی گئی. حالانکہ ساری کرسیاں ٹوٹ گئی ہیں پہلے سے. کل ہم لوگ جی وہ سامنے پہاڑوں کے پیچھے گاؤں میں تھے, آج یہاں پہنچ کے. سونیا نے بھابھی کو کپڑے دیے تھے, بازو پتہ نہیں چھوٹے کروانے کے لیے, کیا کروانے کے لیے, چھوٹے کروانے کے لیے دیے تھے. وہ میری جو بھابھی نے سلائی کیے تھے وہ کافی بڑے تھے بازو, تو میں نے بولا تھا یہ کاٹ کے آگے سے یہ لیس پھر اکھاڑنی پڑتی, مسئلہ ہو جاتا. تو میں نے بولا تھا یہاں سے جو ہے نا کاٹ کے تھوڑے چھوٹے کر لینا, گرمی ہو گئی ہے تو بہت بڑے یہاں تک آتے تھے. تو کل نہیں کیے تھے, تو میں دھمکی دے کے گئی تھی. اگر آج میرے بازو اگر آپ نے اس کو سلائی نہیں کیا, بھابھی کپڑے سلائی بھی کرتی ہے, ہاں کر دیے, ورنہ میں دھمکی دے کے گئی تھی کہ میں آگے پورے گاؤں میں بولوں گی, میں اپنی قمیض لے کے جاؤں گی, بولوں گی یہ میری بھابیاں میرے کپڑے نہیں سلائی کرتی. اچھا جی, کیسر بھائی لوگ کے چھت پہ آئے ہوئے ہیں ہم لوگ. یہاں پہ نا ایک وہ دن کے ٹائم پہ دھوپ ہوتی ہے, تھوڑی گرمی ہوتی ہے, تھوڑی ہوتی ہے, اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی نیچے کی طرف اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اونچائی ہے. آگے آپ چلے جائیں حویلیاں سے آگے, تو پھر وہ تھوڑا سا نا میدانی علاقہ شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے نا ہوتی ہے, دن کو بھی ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے اور رات کو بھی. یہاں پہ تو راتیں ٹھنڈی ہیں. اب جس طرح یہاں پہ وہاں پہ تھے کل, کمبل کر کے ہمیں رات کو آدھی رات کو بعد سونا پڑا, ورنہ ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا, سردی لگ رہی تھی. مزہ آتا ہے, سکون آتا ہے. کیونکہ دن کو گرمی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اتنا محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ درختوں کے نیچے جا کے بیٹھا ہوا چلتی ہے. تو ہمارا ویسے گھر بھی پورا بند ہے,
हाँ तो हसन अम्मी को कल बोल रहा है, मेरी अम्मी को कहता है अम्मी मेरी घर पे आई है अपने, जैसे ही आके बैठी है तो कहता है मट्टी वाला घर है। मेरी अम्मी बोलती है सारे, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, घर में घुस के सुकून मिला है। तो हसन मेरा बोलता है नानी अम्मी इसी तरह हम भी अपने घर में जाते हैं तो हमें सुकून मिलता है। तो घर जैसा भी हो हमारा, तो मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिसको जैसा भी घर है वो अपने घर में ही सुकून आता है। तो वो कहता है नानी अम्मी तभी तो मैं बोलता हूँ नींद अपने घर में सुकून से आती है। तो अब मसला यहाँ पे ये है जी, अब मैं सुबह अपने घर जाने, अब हमारा वापसी है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो अम्मी इसकी फिर भी नहीं जा अम्मी रही। की जिद पे अम्मी कह रही है कि या ईद से पहले जाए या आप लोग रुको। मैं नहीं रुक सकती, एक तो हमारे लिए हाँ, हम लोग कुर्बानी का भी को- वहाँ पे जाके कुछ करें। चलें जी, नाश्ता तैयार है हमारा। दाल है, माद की चाय है, ऑमलेट है, पराठे हैं और जन्नत शहजादी है, हसन हुसैन है। अच्छा जी, आज ये तो बड़ा प्यारा मौसम है यहाँ का। अब पूरा हफ्ता ही जो है यहाँ पे मौसम जो है 28, 29, 30 सेंटीग्रेड बताया हुआ है, साथ बारिशें भी बताई हुई हैं। कल तो काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी थी, आज धूप जो है ना इस तरह धुंधली धुंधली धूप होती है, इस तरह का मौसम है। और हम लोग ने तैयारी पकड़ ली है, आज हम लोग वापस जा रहे हैं। आज नहीं रुकेंगे। आज नहीं रुक रहे, आज मौसम भले जितना भी बेईमान हो। लेकिन मेरी अम्मी हसन और हुसैन को बोल रही है चलो आप बाजार तक चलो, मैं तुम्हें कबाब खिलाती हूँ। पूरा हफ्ता रहे, बड़ी अम्मी ने पूरा हफ्ता कबाब नहीं खिलाया, अब जाने की बारी आई, बड़ी अम्मी बोलती है आओ कबाब खिलाओ। हाँ जी, तो अभी भी मेरी अम्मी, अभी इनको अम्मी कह रही है फसला रही है, क्या कहते हैं कि भाई किसी तरीके से रुक जाए। अब हसन और हुसैन रुकने वाले नहीं हैं और अम्मी जाने वाली नहीं है। अम्मी इसकी नहीं जा रही जी, अभी यहाँ से जो मैं- अम्मी इसकी कह रही है आप जाओ, मैं कैसर भाई लोग के साथ आऊँगी। अब कैसर भाई लोग का भी पता नहीं है वो कब आएंगे। जी, तो हम तो चलें क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा हमें भी लग रहा है, लेकिन अब जाएं ज़रा, घर के भी मामलात संभालें, कुर्बानी का मामला भी करना है, क्या करना है अभी आगे जाते हैं, सेटिंग बनाते हैं। बिल तो कल हमने भर दिया था यहीं से ऑनलाइन। ये वाला फूल हमारे घर में है ना, हाँ ये है अब तो। क्योंकि ये वाला जो फूल है ना, मैंने इसको देखा था हमारे घर में। अभी पानी वगैरह किसी ने नहीं दिया होगा पौधों को, जाके पानी भी दें, थोड़े से रह गए हैं, लेकिन इसके साथ कह रही खुबानी है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे भी नहीं नज़र आ रही, मुश्किल ही है इस साल, मेरे को नहीं लगता इसके साथ लगेंगी। नया पौधा है जी ये। अच्छे तरीके से देख लें, हम भी वीडियो में कैप्चर करके लेके जा रहे हैं। वहाँ जाके फिर अपने घर की वीडियो होती है ना, ये अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे ये है कि खुले ज़रा मॉल में बाहर से वीडियो वगैरह जो है ना। हमसे जितना हुआ हम लोगों ने आपको भी साथ घुमाया, हाँ जी, यही कर सकते थे, हमारी जो है ना इतनी इस्तिताअत थी। अब जाने के लिए ये होता है, मेरे को जब जाने का टाइम होता है तो बड़ी परेशानी होती है। अब जाते हैं देखते हैं कि मैं कहती हूँ कि 2 से 3 गाड़ियाँ नहीं 4 गाड़ियाँ चेंज करवा लें, लेकिन उस गाड़ी उसमें से न जाए। मेरे बेटे भी मुझसे यही कह रहे हैं नहीं मामा अब कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप आंखें बंद कर देना, आपको क्या होता है। तो अभी चलते हैं, जो भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर। नहीं नहीं, मैं पूछ लूँगा ना उससे कहाँ से जाएगा। मैं पानों से निकले, टानों से निकले, आपने जाना पड़ेगा। नहीं पानो टानो से नहीं, मैं नहीं जा रही बेटा उस तरफ से, क्या फ़ायदा, वो ज़िंदगी का पता ही नहीं है किस मोड़ पे ख़त्म हो जाए, कुछ मुझे हो जाए तो तुम लोग फिर बाद में बोलना मम्मा की बात सुन लेते। तो ये दिन तो ना देखना पड़ता। टनल में घुसने से कौन मरता है आजकल भी ऐसा टनल ऐसा से हादसा तो नहीं वो हुआ। तो बाद वाले से गुजरता है तो मुझे इतना डर लगता है, मैं कहती हूँ बस किसी तरीके से यहाँ से मैं ऐसे करके बैठती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आंखों के आगे तो अंधेरा, लेकिन दिमाग में तो अंधेरा नहीं जाता ना। मैं कहती हूँ नहीं अभी अंधेरा ही है, अंधेरा ही है। आप दिमाग आप आया नहीं करो फिर। वहाँ अंधेरा तो नहीं होता, वहाँ तो लाइटें जल रही होती हैं। अंधेरा होता है, अंदर जैसे ही घुसते हैं अंदर से मोबाइल लगा लिया करो। नहीं, कान बंद हो जाते हैं और अंदर से मेरा सांस जो है ना वो ऐसे हो जाता है। मैं कहती हूँ बस अब सांस सही नहीं आता, बस ये ऑक्सीजन अपने की कमी हो जाती है। आपने ज़हन में डाला हुआ है, बल्कि वहाँ तो इतनी तेज़ हवा गुजर रही होती है, और ठंड भी होती है टनल में। ठंड भी होती है। मेरे को तो सांस ही सही नहीं आ रहा। चलें जी चलते हैं अभी, अगर देखते हैं क्या कैसे जाना है, ये भी एक हमारे लिए जो है। हाँ, अम्मी को छोड़ के जा रही हूँ अभी। अम्मी ऊपर जो किराएदार है हमारी, उन्होंने बोला है कि ये मेरी अम्मी भी है, मेरी माँ है, अपनी नहीं है।
اور یہاں ہی ہوں تو یہاں بھابھیوں کو بھی بولا ہے اور ساتھ جو ہے نا چاچی کو بھی بولا ہے, وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کون سے اتنی سی تو وہ روٹی کھاتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے, وہی بات حسن والی, یہ بار بار یہی بول رہے ہیں کہ نانی امی آپ بیمار نہ ہو جانا, آپ بیمار نہ ہو جانا. تھوڑی یہ پریشانی ہوتی ہے. ویسے شکر الحمدللہ اپنے گھر اور اپنے اس میں کافی سکون ہوتا ہے, تو اس وجہ سے میں بھی اب زیادہ وہ نہیں کر رہی. میں نے بولا چلیں 2 سے 4 دن اور رک جائیں, اپنی بہن کو ملیں, اپنی بہن کے پاس جائیں, وہاں پہ رکیں اور 2-3 دن تک پھر انشاءاللہ آ جائیں گی. مجھے یہ امید ہے کیونکہ پہلے بھی آ گئی تھی, لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ چلی جاتی ساتھ. تو چلیں اب تو چلیں گھر, کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا. بچے بھی اور خود بھی نا اب خود کو بورنگ سی نظر آ رہی ہے کہ گھر جائیں, اپنے گھر کی روٹین جو ہے نا وہ سے رہیں جس طرح. ہفتہ ایک ہم رہے ہیں جی اس بار بھی, پچھلی بار بھی ایک ہفتہ رہے تھے. اب مجھے نہیں لگتا بھائی بہن بھی آئے تو میں آؤں, اب تو میرا ارادہ نہیں ہے جی, کیونکہ اب میرا گاؤں سے دل بھر گیا. گھر میں دل لگائیں گے ابھی, اب گھر میں دل لگانے کی کوشش کریں گے. گاؤں میں نا بس گاؤں سے دل نہیں بھرا, گاؤں تو خوبصورت ہے, بس گاؤں کے لوگوں سے دل بھر گیا, لوگوں سے بھی نہیں بھرا. بس چھوڑیں کیا, اب سچی کہانی بتاتے بتاتے جھوٹ جو ہے نا کافی آگے نکل نہیں ہے, گیا. اس وجہ سے ہمارا دل بھر گیا. ہاں اب اصل میں سچ بتایا, ہمارا دل اس لیے بھر گیا, ہمارا اپنا گھر نہیں ہے نا. چلتے ہیں جی. اچھا جی, لوکل گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں. سونیا کی وجہ سے موٹر وے سے نہیں جا سکتے. اب جو ہے یہاں انتظار کرنا پڑے گا. یہ گاڑی ذرا دیر سے جاتی ہے, آرام سے جاتی ہے. اب انتظار میں گاڑی بھرے اور پھر نکلے. مانسیرا سے بیٹھے ہم لوگ. یہ موٹر وے سے جائے گی بھی نہیں, یہ موٹر وے سے نہیں جائے گی, یہ جگہ جگہ اسٹاپ کرے گی. دیر سے پہنچا. یہ کم سے کم 2-3 گھنٹے لگیں گے. کیا ٹائم ہے؟ پتہ نہیں, ٹائم دیکھنا پڑے گا. ابھی 1 بجے تک ہی پہنچ, شاید 2:30 بجے یا. اچھا جی, گھر پہنچ آئے ہیں. آتے ہوئے وہاں سے مانسیرا سے کباب لیے تھے ذرا سے, کیونکہ دن کے کھانے کے ٹائم پہ ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں تو کوئی انتظام نہیں تھا. اب جو ہے نا اسی کے ساتھ کھائیں گے. اور ابھی مجھے انہوں نے بولا ہے تینوں باپ بیٹے نے کہ سب سے جو ہے نا آج کا دن گزرا ہے سونیا, آپ کی وجہ سے ہمیں یقین مانے جی, اس کی وجہ سے موٹر وے سے ساتھ کے بغیر آئے ہیں. کم سے کم ہمیں 3 گھنٹے لگے ہیں ہری پور پہنچتے. جو اتنی دیر میں جائیں اور واپسی بھی آ جائیں, 1.5 گھنٹے. 1 گھنٹے کے اندر ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پورے 3 گھنٹے. ظاہر سی بات ہے, شہروں کے اندر سے گھومتی سواریاں لوکل اٹھاتی آئی ہے. چلیں شکر الحمدللہ پہنچ گئے. ٹنل سے نہیں لائے, بار سے لے آئے.